الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین صد عزت و ذی وقار، آج کی یہ درس قرآن کی محفل ہمارے بزرگ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع راجن پور کے رہنما محترم جناب خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر ان کے پوتے ہمارے معزز بھائی جناب ضیاء الرحمان ضیاء صاحب کی فرمائش پر منعقد کی جا رہی ہے. ہمارے بزرگ جناب خلیل الرحمان صاحب گزشتہ دنوں کافی بیمار رہے، ایک پریشانی کی کیفیت بن گئی تھی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، وہ صحت یاب ہوئے اور انہوں نے بھائی ضیاء صاحب کے ذریعے مجھے حکم دیا کہ درس قرآن کی محفل منعقد کی جائے. آج کا عنوان جیسا کہ اشتہارات میں ناظرین دیکھتے رہے کہ عید یعنی خوشی کے تقاضے. انسان کو خوشی ملے تو اس خوشی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے دو باتیں گوش گزار کروں گا. سب سے پہلی بات، خوشی کا آنا اور پھر اس کا رکنا یا آ کر چلے جانا. اسی طرح ساتھ دوسری بات بھی ملاتا ہوں، غم کا رکنا
یا پھر غم کا آنا، یا آ کر رک جانا یا چلے جانا، یہ دونوں چیزیں، خوشی کا آنا اور جانا، غم کا آنا اور جانا، ان دونوں چیزوں میں انسان بے بس اور مجبور ہے۔ کوئی بھی انسان، عام آدمی ہو، مومن ہو، کافر ہو، عام مومن ہو یا ولی اللہ ہو، عام ولی ہو یا صحابی رسول ہو، عام صحابی ہو یا ابو بکر صدیق ہو، نبی ہو، عام نبی ہو یا رسول ہو، عام رسول ہو یا اولو العزم رسول میں سے رسول ہو، اولو العزم ہو، رسول ہو، یا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کیوں نہ ہو، غم کا آنا اور جانا، خوشی کا آنا اور جانا، ان میں ہر انسان بے بس اور بے اختیار ہے۔ آئیے ذرا قرآن کریم سے دو چار مثالیں لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثين۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ ہم نے جب انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا، تبلیغ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے میرے مولا کریم، تنہا ذات آپ کی اچھی لگتی ہے، تنہائی آپ کو جچتی ہے، مہربانی کیجئے، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیے۔ اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اور انداز بیان فرمایا۔ عرض کرتے ہیں اے میرے مولا کریم، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے مولا کریم، میرے وجود کی حالت یہ ہے، باقی وجود تو اپنی جگہ رہا، وجود میں سب سے طاقتور چیز ہڈی ہوتی ہے، اور وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر جوش مار رہا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ایک اور دوسرا مطلب بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر جوش مارتا ہے، حرکت کرتا ہے، سنبھالا نہیں جاتا، ریشہ ہو گیا ہے، یہ سارا معاملہ ہوا ہے، لیکن لم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے مولا، میں آپ سے مانگنے سے مایوس نہیں ہوا، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑا، مہربانی کیجئے، مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ مانگتے مانگتے 90 سال 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آخر ایک دن
قاصد آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تیسرا قرآن کریم کا مقام اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں آتے ہیں، وہاں کے دیکھتے ہیں سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو بلانا شروع کر دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے میرے مولا کریم هب لي من لدنك ذرية طيبة، اپنی جناب سے اپنی رحمت کے ساتھ بے عیب اولاد عطا فرما، اس لیے کہ میں زکریا علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے انک سمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا صرف تو ہے، دعاؤں کا سننے والا صرف تو ہے۔ بات یہاں آ گئی تو ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں انک سمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا تو ہے، اور مقام اللہ پاک اپنے ایک خاص بندے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، عام آدمی نہیں ہے، نبی ہے، اور عام نبی بھی نہیں ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جس وقت حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے میرے مولا کریم ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس لیے کہ میرا عقیدہ، میرے بیٹے اسماعیل کا عقیدہ، اور میری ملت اور مذہب پہ چلنے والوں کا عقیدہ یہ ہے انک انت السمیع، دعاؤں کا سننے والا صرف تو ہے۔ یہ دوسرا مقام۔ نمبر 3، اللہ کریم کی ایک نیک بی بی، عام عورت نہیں ہے، ولیہ بی بی ہے، اور وہ ولی ہے جس کی ولایت کا تذکرہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے، جس کے بطن سے پیدا ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم علیہ السلام اللہ، مریم کی امی جان اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، پیٹ وزنی محسوس ہوئے۔ اللہ کریم ذکر فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اے میرے مولا کریم جو میرے پیٹ میں ہے نرینہ اولاد دینا میں تیرے نام پہ اسے وقف کروں گی، تیرے نام پہ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي، میری یہ خدمت، میری یہ منت، میری یہ نظر قبول کرنا اپنی دربار کے اندر، انک انت السمیع، اس لیے کہ دعاؤں کا سننے والا صرف تو ہے۔ 3 مقام۔ یہ بات ذرا موضوع سے ہٹ گئی ہے لیکن اس کو بھی تھوڑا سا چلانا ہے۔ ہاں جی، اشاعت التوحید و سنہ کا نظریہ قرآن کے ایک ایک حرف کے مطابق ہے، اسی بات کو لے کے ذرا چلتا ہوں، سنیے ذرا، چلیے۔ 3 مقام۔ چوتھا مقام، سبحان اللہ، فرمایا
اس نے پٹی پڑھا دی، تو یہ کہتا پھرتا ہے اللہ میری سنتا نہیں اور بابا جی کی موڑتا نہیں، میری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں فلاں حضرت صاحب کے نام کی نظر نہ دوں، مہینے کے بعد تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہ کہتا پھرتا ہے میں 11ویں شریف نہ دوں تو میرے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ تو کہتا پھرتا ہے کہ میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں، چادر نہ چڑھاؤں، منت نہ دوں، نظر نیاز نہ دوں تو میرے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ادھر تو دیکھ نظر آوا کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں پھر رہے ہیں تیرے اوپر، پرندے پھر رہے ہیں تیرے ارد گرد، جانور چل پھر رہے ہیں، دیکھ نظر ان کو لا تحمل رزقها، انہوں نے اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھایا ہوا۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں روزیاں مہیا کر رہا ہے۔ کچھ جانور وہ ہیں جنہیں تازہ خون کی ضرورت ہے، انہیں تازہ خون مل رہا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں تازہ گوشت کی ضرورت ہے، تازہ گوشت مل رہا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں مخصوص گھاس چاہیے انہیں وہ مل رہا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں مخصوص پھل چاہیے وہ مل رہا ہے۔ اللہ یرزقها، ان کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی روزیاں اللہ دے رہا ہے۔ آگے وَهُوَ السَّمِيعُ، دعاؤں کا سننے والا صرف وہی ہے۔ یہ 5 مقام، 4 مقام اللہ کے قرآن کے، جن میں اللہ کریم نے نص قطعی بیان فرمائی کہ دعاؤں کا سننے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے میرے مولا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کے ماننے والوں پہ رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پہ رحمتیں کی ہیں۔ درود پڑھ رہا ہے اور درود کا پہلا لفظ ہے اللہم، دعا مانگ رہا ہے، لیکن مولوی بے ایمان یا ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتا ہے تو درود پڑھتا ہے، یہاں سے پڑھتا ہے تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھتا ہے تو اللہ کے پیغمبر خود سنتے ہیں۔ میرا دوست یہ تعویل ہے، قرآن کے واضح کلمات میں تعویل ہے، اور قرآن کے واضح کلمات میں تعویل کرنے والا گمراہ ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی استاد ہو، کوئی مرشد ہو یا عام آدمی ہو، قرآن کی نص آ گئی انکا انت السمیع، انہو هو السمیع وہو السمیع، ہر جگہ قرآن نے اعلان کیا، اور انبیاء کا مسلک بیان فرمایا قرآن نے۔ انبیاء کہہ رہے مولا دعاؤں کو سننے والا صرف تو ہے، اور درود پاک بھی دعا ہے۔ اگر یہاں نظریہ آ گیا تعویل والا کہ یہاں سے پہنچایا جاتا ہے وہاں سے خود سنتے ہیں، تو یہ پیر ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ استاد کہنے والا پھرتا ہے یہاں سے بھی سن رہے ہیں وہاں سے بھی سن رہے ہیں، تو یہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے، نص قطعی کا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں یہ تو بیچوں بیچ بات آ گئی، آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ حضرت زکریہ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع
مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے 90 سال 100 سال زندگی مبارک ہو گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہنالکا، وہیں کھڑے کھڑے مانگے اور وہیں پہ ہی ابھی تک ہوا قائم یصلی فی المحراب، وہیں حجرے کے اندر کھڑے کھڑے ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ہم نے پیغام بھیج دیا، الچی آ گیا، انا نبشرک بغلام، او میرے پاک پیغمبر ہم آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلی خوشخبری ہے، اولاد دیں گے۔ نمبر 2 بغلام، اولاد بھی نرینہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3 اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم اس کارشوں سے آپ تجویز کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4 لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس جیسا نام آج تک پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اولاد بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی نرینہ دے رہے ہیں، نرینہ کا نام بھی خود رکھ رہے ہیں، اور نام بھی ایسا جیسا آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اور نمبر 4 یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اولاد بھی وہ دے رہے ہیں جس کو نبوت کا تاج بھی پہنائیں گے۔ خوشخبری آ گئی، خود مانگ رہے ہیں۔ خوشخبری جب آئی کہتے ہیں ربی انا یکون لی غلام، او میرے مولا انا یکون لی غلام، کس کیفیت کے ساتھ بیٹا ہوگا؟ میں جوان ہو جاؤں گا یا اسی کیفیت میں مجھے طاقت دے دی جائے گی اور دوسری شادی کا حکم ملے گا، یا اسی بڑھاپے کے اندر بیوی بھی بڑھاپے میں اور اولاد مل جائے گی؟ اما کیسے ملے گی؟ یہ دلیل ہے۔ مانگ تو اس لیے رہا ہوں، توجہ، مانگ تو اس لیے رہا ہوں میرا مولا کہ لم اکن بدعائک رب شقیا، تیرے در سے مایوس نہیں ہوں میرے مولا، مانگ تو اس لیے رہا ہوں۔ لیکن جب خوشخبری مل گئی تو پھر سوال ہے اما کس طرح ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین ہوا تو سوال کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس خوشی لانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اگر اختیار ہوتا تو یہ سوال نہ ہوتا۔ یہ سوال اسی لیے ہوا مولا کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ یہ دلیل ہے زکریا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ پہلی بات خوشی کا اختیار نہیں، خوشی آنے کا لانے کا اختیار نہیں۔ اب جب خوشی آ گئی، اب آگے ذرا سنیں۔ قال رب اجعل لی کرنے لگے اے میرے مولا کریم کوئی نشانی تو بتائیے نا، علامت بنا دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی اب حاملہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا 2 باتیں، ایک علامت اور ایک تقاضا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ خوشی مل گئی، اب کرنا کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے خوشی کا؟ سبحان اللہ۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، اے میرے زکریا علامت یہ ہوگی 3
دن آپ پہ اللہ کے روب کا اتنا جلال پڑے گا، اتنی ہیبت پڑے گی کہ آپ گفتگو نہیں کر سکو گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس طرح بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی تجلی زیادہ پڑ جائے تو انسان بولنا کم کر دیتا ہے، جو اولیاء اللہ کی خاص کیفیت ہوتی ہے، بولتے کم ہے، ذکر اللہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہی ہوگا آیت کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک آپ اللہ کے ہیبت اور روب کی وجہ سے بات نہیں کریں گے، اشاروں میں باتیں کریں گے، یہ تو نشانی ہے۔ اور اگلی چیز وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یہ تقاضا ہے۔ خوشی مل گئی ہے، اب وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ پہلے آدھی رات اللہ کو یاد کرتے تھے تو اب ساری رات یاد کرنا ہے۔ پہلے آدھا دن تسبیح پڑھتے تھے تو اب سارا دن لا الہ الا اللہ کے نغمے سنانے ہیں۔ اذکر ربک کثیرا، خوشی مل گئی ہے، خوشی دینے والا بھی اللہ، خوشی کے تقاضے بھی اللہ کی طرف زیادہ توجہ دلانے والے۔ خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ رب کو یاد کیا جائے۔ یہ ابھی عید گزری ہے، اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے خوشی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان رب کو زیادہ یاد کرے۔ اسی لیے یہ عید کا دن ہم تو سمجھتے ہیں بس کھانے پینے، نئے کپڑے پہننے اور خوش گپیاں لگانے کا دن ہے، نا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس طرح لیلۃ القدر کی رات ایک فضیلت والی رات ہوتی ہے، اسی طرح یکم شوال والی رات بھی ایک الگ فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، اور 10 ذو الحج بڑی عید کی رات، اس کا تو قرآن نے ذکر فرمایا والفجر۔ اسی لیے عید کے دن اللہ پاک نے 5 نمازوں سے ہٹ کر 6ٹھی نماز ایک واجب کر دی کہ اللہ کا ذکر زیادہ کر۔ یہ خوشی کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال لیتے ہیں قرآن کریم سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہدہد خط کتابت لے جا رہا ہے ملکہ بلقیس کی طرف۔ پھر ملکہ بلقیس آ رہی ہے، رحمہ اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے امتحان لینا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا درباریوں سے، بی بی بلقیس کا تخت مجھے چاہیے، کون لے کے آئے گا اس کا تخت؟ اللہ فرماتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بہت بڑا دیو جن دہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت جی میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا آپ کے دربار کا وقت پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ اتنی دیر میں جبرائیل امین بھی تشریف لے آئے اور عرض کیا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے میرے پاک پیغمبر جی، آپ ایک طرف دیکھیں گے پھر واپس چہرہ کریں گے تو تخت سامنے موجود ہوگا۔ آپ کی نظر واپس آنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ اب یہ بہت بڑی چیز
چیز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے اور جبرائیل کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اتنے ہزاروں میل کا سفر ہے، بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے اور یمن کے اندر تخت موجود ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے، لیکن آنکھ جھپکنے کی دیر میں ایک طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھا تو سامنے تخت موجود ہے۔ اللہ پاک اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل لیا، آپ نے یوں دیکھا پھر واپس جو دیکھا تخت سامنے موجود ہے، آپ بڑے خوش ہو گئے، خوشی مل گئی ہے۔ اب میرے جیسا نعوذ باللہ کوئی ملا ہوتا، کوئی آج کا پیر ہوتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تھوڑی سی بھی کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے یہ تخت سامنے آیا ہے، معجزے کا ظہور ہوا ہے، کامیابی ملی ہے، خوشی ملی ہے، تو فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا احسان ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے پروردگار مجھے آزمانا چاہتے تھے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ان کی نافرمانی کرتا ہوں۔ خوشی آئی ہے، خوشی کا تقاضا یہی تھا کہ رب کو زیادہ یاد کیا جائے۔ حضرت سلیمان کے کلام سے دو سبق ملے، ایک سبق یہ ملا کہ خوشی جتنی زیادہ ہو رب اتنا زیادہ یاد آئے، رب اتنا زیادہ یاد آئے، رب کے تذکرے اتنے زیادہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ خوشی ملے تو شرابیں چلیں، خوشی ملے تو پٹاخے بجے، خوشی آئے تو ڈھول بجے، ساتھ والے بھی پریشان ہوں، اللہ کی نافرمانی اور لعنتیں بھی برس رہی ہوں۔ ایک چیز پہلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کلام سے یہ معلوم ہوئی، جتنی خوشی زیادہ اتنی رب کی یاد زیادہ، اور نمبر دو دوسری چیز اللہ خوشی دیتے ہیں تو خوشی آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب آزمانا چاہتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، ادا کرو گے میں اور خوشیاں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کسان حضرات خاص طور پر، کاروباری حضرات متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آج کل دیکھ لیجئے ایک جو عالمی طور پر ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے نہیں اتنی جتنی مسلط کر دی گئی، یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب آیا ہمارے اوپر، یہ مسلط ہوئی، ابھی وہ عذاب ختم نہیں ہوا، حملہ شروع ہو گیا۔ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں جولائی میں اور آنی ہے، یہ تو مقدمۃ الجیش ہے، جولائی میں جو لشکر آ رہا ہے وہ بٹیر جتنی بڑی ہے اور اس سے انسانوں کو خطرہ، انسانوں کو کھائے گی۔ اب اس نے کھیتوں کو یہ پیچھے سندھ کا علاقہ بلکہ پورا جو پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ پریشان ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، اس کی کھیت تباہ ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک وبا یہ آ چکی ہے اور پھر اس کے بعد اب سیلاب کی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلڈ آ رہا ہے، سیلاب بھی آ رہا ہے۔ اب ایک حملہ ٹڈی نے پہلے کرونا نے کیا، تباہی مچا دی، پھر ٹڈی آئی اس نے کسر مکا دی، اب رہی صحیح کسر پیچھے سیلاب آ رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کسان عشر پورا نہیں نکالتے اور ہم کاروباری حضرات زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، یہی ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، ہمارا رب آزماتا ہے ہمیں۔ پچھلا سال دیکھیے
2 سال چھوڑ کے پچھلا تیسرا سال دیکھیے، اللہ کریم نے گندم شروع ہونے کے موسم کے اندر بہترین قسم کی بارشیں نازل فرمائیں، جن کی وجہ سے گندم کو فائدہ ہوا، دگنی گندم ہوئی۔ لیکن کسان حضرات، ہمارے یہ کسان بھائی سام بن کے بیٹھ گئے اور عشر نہیں نکالا، اب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے۔ زکوٰۃ انسان پوری نکالے، کھیت سے عشر پورا نکالا جائے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے کھیت کو کوئی یا کاروبار کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ اگلے دن حضرت والد گرامی کو ایک کسان بتا رہا تھا، اس نے کہا جی میں اپنی کھیتی گھر میں بعد میں لے جاتا ہوں، پہلے پورا عشر نکال کے مدرسے میں بھیجوا دیتا ہوں، اور کہنے لگا جب سے میں نے سنبھالا ہے، آبائی زمین تھی، ہوش سنبھالا ہے اور اس کو کاشت کرنا شروع کیا ہے، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، مجھے کبھی یاد نہیں کہ کوئی بھی وبا میرے کھیت میں آئی ہو، اور اب جب ٹڈی آئی ہے، مزے کی بات دیکھیے، باقی کا کھیت کھایا گیا، اس کا کھیت درمیان میں ہے، ارد گرد سارے کھیت کھائے گئے، اس کا کھیت بچ گیا۔ اس نے کہا جی کبھی میری کھیتی میں وبا نہیں آئی۔ اور نمبر 2، اس نے کہا مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ اگلے سال کی میری فصل پچھلے سال کے برابر بھی ہو گئی، کم تو دوسری بات ہے نا، برابر بھی ہو گئی ہو، ہر سال پچھلے سال سے میری آمدن بڑھ رہی ہے۔ یہ عشر کی برکت، عشر پورا نکالا جائے، زکوٰۃ پوری نکالی جائے۔ اللہ فرماتا، حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں، رب ذکر کر رہے ہیں، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، رب خوشی دیتا اسی لیے کہ وہ آزمائے کہ کون شکر کرتا ہے کون نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، 2 باتیں ہیں، خوشی کا آنا یا غم کا آنا، اس میں ہر انسان بے بس ہے، اور خوشی مل جائے یا غم آ جائے تو رب کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو فرمائے، اور یہ ہمارا جو نوجوانان توحید و سنت جنوبی پنجاب پیج ہے، اس کے چلانے والے بھائی ضیاء الرحمان ضیاء صاحب، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائے، حیران کن محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں محنت کا صلہ عطا فرمائے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں، اور جو حکم احکام ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے بجا لائیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے بزرگ جناب خلیل الرحمان صاحب مد ظل العالی، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اللہ کریم انہیں محتاجی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔